یہ ویڈیو پاکستان افیئرس کے ٹاپک ایڈیالوجی آف پاکستان پہ بیس کرتی ہے۔ ایڈیالوجی آف پاکستان سے پہلے ایڈیالوجی کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایڈیالوجی ہے کیا۔ ایڈیالوجی ورڈ جو ہے وہ دو گریک ورڈز ایڈیو اینڈ لوگوس سے مل کے بنا ہے۔ اس کا لٹرل مین ہے دی سائنس اور دی اسٹڈی آف آئیڈیاز۔ تو کسی بھی نیشن کی ایڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ وہاں کے لوگوں کے آئیڈیلز اور اسپریشنز، وہاں کا ریلیجن، وہاں کی کلچرل شیپ، وہاں کے لوگوں کی تھنکنگ جو ان کو جوڑ کے رکھے ہوئے ہے اس کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ایڈیالوجی پازیٹیو سینس میں ایک ایسا سسٹم ہے بلیفز کا، ویلیوز کا، آئیڈیلز کا، ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ لوگوں کو صحیح لگتا ہے، بائنڈنگ ہوتا ہے اور وہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایڈیالوجیز کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایڈیالوجی جو ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہیں، ایڈیالوجی آپ کی لائف سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، ایڈیالوجی جو ہیں وہ ریلیجیس بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کویشچن کا آنسر کہ ایڈیالوجی ایمرج کیسے ہوتی ہے۔ ایڈیالوجی ہمیشہ کرائسس اور سوشل سٹریس جب ہوتا ہے ان وقتوں میں ایمرج ہوتی ہے، جب کسی سوسائٹی کی کوئی ایڈیالوجی نہیں ہوتی اور اس کو کرائسس آتا ہے اور اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ اس کو اس سچویشن میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ادھر کریج کے ساتھ یا پھر اس سے ہار مان لینی ہے۔ تو اس مومنٹ پہ ایڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ اپنے بائنڈنگ فنکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ آنسر دیتی ہے جو کہ سمپل اور شور ہوتا ہے اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہوتے فیوچر کے لیے۔ پاکستان کی ایڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری پہ بیس کرتی ہے۔ ٹو نیشن تھیوری ایک ایڈیالوجی ہے جو کہ پرائمری اور یونیفائنگ ڈومینیٹر تھا مسلمز کا ساؤتھ ایشیا میں جب وہ اپنی انڈیپینڈنس موومنٹ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ٹو نیشن تھیوری کا ہسٹوریکل اسپیکٹ یہ ہے کہ جب مسلم رول ختم ہوا اس کے بعد جو ہے وہ مسلمز کو سبجوگیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ برٹش جو تھے ان کی انکلینیشن جو ہے وہ ہندوؤں کی طرف تھی اور وہ وار آف انڈیپینڈنس کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو سمجھ رہے تھے۔ تو اس چیز نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سیلف اویکننگ دی کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے رائٹس کو سیکیور کرنا ہے، اور اسی میں کچھ ریفارمسٹ اٹھے جن میں سر سید احمد خان تھے جنہوں نے جو ہے وہ ماڈرنسٹ ریفارمسٹ موومنٹ شروع کی اپنی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بنا کر۔ ندوۃ العلماء، دیوبند، یہ سارے انسٹیٹیوشنز فارم ہوئے جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی ایڈیالوجی کو جو کہ ٹو نیشن تھیوری پہ بیس کرتی ہے اس کو اسٹرانگ کیا۔ اس کے علاوہ اقبال نے اپنی پوئٹری سے جو ہے اور اپنی جو بکس ہیں ان سے جو ہے وہ فلوسافیکل ایکسپوزیشن دی ٹو نیشن تھیوری کو، اور مسلمانوں کو ان کی ہسٹری اور ان کی جو ہے وہ وکٹریز کے بارے میں یاد دلایا اور ان کو جو ہے وہ سیلف اویکننگ دی کہ وہ ایک بہت اعلیٰ قوم ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہوئے اپنے فیوچر کو بھی ویسا ہی بنانا ہے۔ پھر البیرونی کی کتاب میں 11th سینچری میں جو اس نے کہا تھا کہ ہندو اینڈ مسلم جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، ہر میٹر میں ان کی عادتیں ڈفرینٹ ہیں، ان کے معاملات ڈفرینٹ ہیں۔ جناح نے وہی چیز 1940 میں کہی کہ یہ دو ڈفرینٹ ریلیجیس فلاسفیز ہیں، دونوں کے ڈفرینٹ سوشل کسٹمز ہیں، لٹریچر ڈفرینٹ ہے، ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی، کنفلکٹنگ آئیڈیاز اور کانسیپٹس ہیں، اور انٹائر جو آؤٹ لک ہے لائف کی وہ ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے اور دوسرے کے لیے ڈفرینٹ ہے، اور ایک کا ہیرو دوسرے کا فو ہے۔ اور اسی کی بیسس پہ جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ اس نے جو ہے وہ پہلے جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کی، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہندو ڈومینیٹڈ انڈیا میں مسلمانوں کے رائٹ سیکیور نہیں ہو سکے تو انہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کی۔ کچھ اسپیکٹس ٹو نیشن تھیوری کے وہ یہ ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی بھی نیشن نہیں تھا، انڈیا جو ہے وہ ایک سب کانٹیننٹ تھا جہاں پہ ڈفرینٹ نیشنلٹیز، ڈفرینٹ کلچرل ایتھنیسٹی کے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمز جو ہیں وہ ایک کنٹری میں رہنے والے مسلمز کے دوسرے کنٹری میں رہنے والے مسلمز کے ساتھ زیادہ سمپتھیز ہیں بجائے اس کے کہ کوئی نان مسلم جو ان کے اپنے کنٹری میں رہتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے بیٹر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو ان کا ایک الگ ملک دے دیا جائے۔ اور پھر نوشن تھا پین اسلامک نیشن ہوڈ کا، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ وہ جو مسلم اسٹیٹس ہیں دنیا کی ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طرح سے جو ہے وہ بائی لیٹرل ریلیشنز اور امہ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ اسی چیز کی بیس جو ہے وہ پارٹیشن آف انڈیا بنی اور پاکستان بنا۔ اس چیز کو رام جی امبیڈکر نے بھی کہا تھا کہ اگر انڈین مسلمز جو آرمی میں انکلوڈیڈ ہے
اگر وہ کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی مسلم کنٹری یا مسلم پار جو ہے وہ انڈیا کو انویٹ کرتی ہے، تو ان کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا کہ وہ کس طرف سے لڑیں گے. تو اس لیے اس طرح کا کوئی ڈیسیژن کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک جگہ پہ رکھا جائے، یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک میڈ ڈیسیژن ہے. یہ ٹو نیشن تھیری ایک دم سے تو نہیں بنی. حضرت مجدد الف ثانی، جن کا صحیح نام جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی تھا، ان سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جناح تک آئی، کیونکہ شیخ احمد سرہندی نے جب اکبر نے دین الہی بنایا تھا تو اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمز اور ہندو دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بیہیویئرز اور اپنی جو لیونگ لائف سٹائل ہے اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ رہنا چاہیے، جو ان کو جو ہے وہ شریعہ نے بتایا ہے، اور ان کو جو ہے وہ اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی یا ہیبٹ سے جو ہے وہ یہ شو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اور ہندو جو اس میں امیلگمیٹ ہو گئے ہیں. اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ نے جب وار آف سکسیشن سٹارٹ ہوئی اورنگزیب کے مرنے کے بعد، تو انہوں نے جو ہے وہ مسلم جو رول ہے اس کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی، جو کہ سکسیزفل نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے بہت کوشش کیا اس کام کے لیے مسلمز ہیں ان کو سبجوگیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر سر سید کو بھی اردو ہندی کنٹروورسی کے بعد یقین ہو گیا تھا کہ یہ دو الگ نیشنز ہیں، اور ان کو جو ہے وہ آپ زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ساتھ. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جو ہے وہ الگ ہونا ہی ہے. اور علامہ اقبال نے جو ہے پھر اس کو فلسافیکل جو ہے وہ ایکسپوزیشن دی، اور قائد اعظم نے پھر اس کو پولیٹیکل ریئلٹی میں چینج کیا، اور ٹو نیشن تھیری کو بیسس بناتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کی ڈیمانڈ کی. چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا نام سجیسٹ کیا تھا، ٹو نیشن تھیری کے بیس پہ ہی تھا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک مسلم کنٹری بننا تھا. اسی طرح جس طرح اس تھیری کے سپورٹرز ہیں، کچھ اس کے اوپر اسکیپٹسزم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مسلم انٹلیکچوئلس کی کریشن ہے اور اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، جبکہ یہ غلط ہے، کیونکہ قائد اعظم بہت لبرل ویوز کے مالک تھے، اور انہوں نے ہی اس ایڈیالوجی کی بیسس پہ جو ہے وہ پاکستان موومنٹ جو ہے وہ اس کو چلایا. تو یہ ٹوٹلی رانگ جو ہے وہ کانسیپٹ ہے. اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی پاکستان سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ تھیری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اگر یہ تھیری صحیح نہیں ہے تو انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ آج بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کوئی کسی قسم کا روک ٹوک نہیں ہوتا، ان کو بیف کھانے کی آزادی ہوتی ہے، اور اذان کی کنٹروورسی جو ابھی تھوڑے دن پہلے بنی تھی یہ بالکل نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بات بھی غلط ہے. اور پھر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسٹ پاکستان کے ڈیبیکل کے بعد جو ہے یہ تھیری جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے، کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ جب الگ ہوا تو وہ انڈیا کے ساتھ واپس مرج نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک الگ نیشن بنا. تو اس لیے یہ بھی جو اس کے اوپر اسکیپٹسزم ہے وہ رانگ ہے. تو اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ پوری جو فریڈم موومنٹ تھی پاکستان کی وہ ٹو نیشن تھیری پہ بیس کرتی تھی، جس نے پاکستان کو ڈیمانڈ کیا، اور یہ کہتی تھی کہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ اور ہندو دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، ان کے ڈفرینٹ سویلائزیشن ہے، لٹریچر ہے، ہسٹری ہے، ریلیجن ہے، سوشل ویلیوز ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ اسی تھیری کے بیس پہ جو ہے وہ الٹیمیٹ ریئلٹی بنا اگست 1947 کو. اور جو مسلمس آف انڈیا تھے انہوں نے اپنی ویلتھ، آنر اور لائف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ریئلٹی میں رنگ بھرے، اور اسٹرگل جو تھی وہ پاکستان کی جو وار آف انڈیپینڈنس سے لے کے جو ہے وہ 1947 تک چلتی رہی، وہ ہر جگہ پہ ریزونیٹ کی، اور ہر جگہ پہ ہمیں نظر آیا کہ ہندو اور مسلم دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی وہ 1940 میں پاکستان ریزولوشن، 1947 میں پاکستان کی فارمیشن، اور 1949 میں آبجیکٹیو ریزولوشن کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئی. تھینک یو.